السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے نام کم ہی ملتے ہیں صدیوں بعد بھی اپنی چھاپ چھوڑ جائے۔ ایسے نام جو نہ صرف اپنی سلطنت کی عظمت کا نشان بنے بلکہ علم، عدل اور تہذیب کے مشعل بھی روشن کرے۔ سلطان سلیمان اعظم انہیں ناموں میں سے ایک ہے جن کی حکمرانی نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا عروج کی بلندی پر پہنچایا بلکہ دنیا کے نقشے کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ سلطان سلیمان 1494 میں شہر طرابلس میں پیدا ہوئے، ایک ایسے خاندان میں جو سلطنت عثمانیہ کی قیادت کرتا تھا اور جس کا ہر فرد اقتدار، علم اور بہادری میں ممتاز تھا۔ ان کی تربیت ابتدائی دنوں سے ہی علم و ادب، فہم و فرست اور فوجی حکمت عملی میں ہوئی۔ سلطان سلیمان کی شخصیت میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو ایک عظیم حکمران کے لیے لازمی سمجھی جاتی تھی: ذکاوت، حکمت، عدل پسندی اور انسان دوستی۔ 1520 میں سلطان سلیمان نے اپنے باپ سلطان سلیمان بیگ کی وفات کے بعد تخت پر قدم رکھا۔ ان کا عہد سلطنت عثمانیہ کے لیے سنہری دور ثابت ہوا، جس میں نہ صرف فوجی طاقت بلکہ ثقافتی، علمی اور قانونی میدان میں بھی بے مثال ترقی ہوئی۔ ان کے دور میں حکومت کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کا عروج کہا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت نے دنیا کے نقشے اس دوران عثمانی سلطنت نے دنیا کے نقشے پر اپنی بالادستی قائم کی۔ نمبر 1، عدل اور انصاف کا عالم۔ سلطان سلیمان کی سب سے بڑی خصوصیات ان کا عدل و انصاف تھا۔ ان کے دور میں قانون کو ایک نئی شکل دی گئی جسے قانون سلیمان کہا جاتا ہے۔ یہ قانون نہ صرف عوام کے لیے مساوات کا ضامن تھا بلکہ طاقتوروں کے لیے بھی ایک حد مقرر کرتا تھا۔ سلطان سلیمان اپنے دربار میں کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے یا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لوگ دور دراز سے انصاف کے لیے ان کے دربار میں آتے اور انہیں قاضی اعظم کی طرح عدالت میں انصاف فراہم کر پایا جاتا تھا۔ ان کی عدالت میں داخل ہونے والے ہر فرد کے لیے یقین دہانی ہوتی ہے کہ یہاں ہر شخص برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی بڑے امیر کا بیٹا ہو یا ایک عام شہری۔ سلطان سلیمان کی عدل کا دائرہ صرف سلطنت تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کی حکمرانی میں سماجی انصاف، اقتصادی برابری اور شہری آزادیوں کو بھی فروغ ملا۔ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیمان کی عدالت میں بیٹھتے اور عوام کی شکایت سن کر فوری فیصلہ کرتے تاکہ ہر شہری کو حق ملے اور ظلم کا کوئی موقع نہ رہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے علم و ادب کی روشنی۔ علم و ادب کے حوالے سے بھی سلطان سلیمان کی عظمت مثال تھی۔ ان کی دور میں تاریخ، فلسفہ اور شاعری نے شاندار ترقی کی۔ خود سلطان سلیمان ایک شاعر بھی تھے اور محمد سلیمان کے نام سے اشعار تخلیق کرتے تھے۔ ان کی دیوان میں عشق، حکمت اور انسانیت کی جھلک نمایاں ہے۔ سلطان سلیمان کی زیر سرپرستی اسکول، مسجدیں اور عالمی ادارے قائم کی گئے جنہوں نے علم و تحقیق کی دنیا میں عثمانی سلطنت کو مشعل راہ بنایا۔ سلطان سلیمان کی علمی بصارت نہ صرف سلطنت کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی محسوس کی گئی۔ وہ دانشوروں، فلاسفہ اور علماء کو اپنے دربار میں بلا کر تبادلہ خیال کرتے اور نئی سوچ کو فروغ دیتے۔ ان کے دور میں استنبول میں عالمی مرکز کے طور پر دنیا میں مشہور ہوا، جہاں مشرق و مغرب اہل علم اکٹھا ہوتے اور عالمی فلسفانہ اور ادبی مباحثے کرتے۔ نمبر 3 پر آتا ہے فوجی مہارت اور عالمی طاقت۔ سلطان سلیمان کی فوجی اور سیاسی مہارت نے انہیں عالمی طاقت کا حامل بنا دیا۔ انہوں نے مشرق میں فارس تک اور مغرب میں ہنگری تک اپنی سلطنت کو وسعت دی کہ ان کی فوجی حکمت عملی اور عسکری منصوبہ بندی نے یورپی ممالک کے لیے ایک نئی چیلنج کو جنم دیا۔ ان کے دور میں عثمانی فوج مضبوط، منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، جس کی بدولت ہر جگہ میں فتح ان کی قدم چومتی رہی۔ ان کی قیادت میں عثمانی سلطنت نے مشرقی یورپ، بلقان، شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں اپنی سرحدیں بڑھائی۔ سلطان سلیمان کی سیاست میں فطری حکمت، صبر اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا امتیاز تھا، جس کی بدولت سلطنت عثمانیہ ایک مضبوط اور مستحکم طاقت کے طور پر ابھری۔ ان کی حکمت عملی یہ ثابت کرتی
کرتی ہے کہ فوجی طاقت کے ساتھ سیاسی بصارت بھی کامیابی سلطنت کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے تاریخی جنگیں اور فتوحات۔ سلطان سلیمان کی فوجی حکمت عملی کی سب سے بڑی مثالیں ان کی فتوحات ہنگری اور مشرقی مقامات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کی قیادت میں عثمانی فوج نے بلقان میں اپنی موجودگی مضبوط کی اور ہنگری کے اہم حصوں پر قبضہ کیا۔ اس دوران ان کی زیر قیادت عثمانی سلطنت نے وینس اور ہسپانیہ کے طاقتور ریاست کے ساتھ بھی معاہدے کیے اور اپنی سیاسی اور تجارتی پوزیشن مستحکم کی۔ سلطان سلیمان کی مشرق میں مقامات میں فارس کے مختلف شہروں پر قبضہ، شمالی افریقہ میں عثمانی اثر و رسوخ کا فروغ اور بحیرہ روم کے ساحلوں پر عثمانی بیڑے کی حکمرانی شامل تھی۔ ان کی فوجی کامیابی نہ صرف سلطان کی وسعت کا سبب بنا بلکہ دنیا کے نقشے میں عثمانی سلطنت کو ایک طاقتور عالمی قوت کے طور پر منوایا۔ نمبر 5 پر آتا ہے تہذیب اور فن لطیفہ۔ سلطان سلیمان کی تہذیب اور فن لطیفہ کے لیے محبت بھی قابل ذکر تھی۔ ان کے دور میں عمارتیں، مسجدیں، محل اور عوامی مقامات فن تعمیر کا شاہکار بنے۔ سب سے مشہور عمارت سلیمانیہ مسجد ہے جو استنبول میں آج بھی اپنی عظمت اور شکوہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ مسجد نہ صرف روحانیت کا مرکز ہے بلکہ فن تعمیر اور جمالیات کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ ان کے دور میں فن لطیفہ، خطاطی، میوزک، آرٹ اور موسیقی نے بھی شاندار ترقی کی۔ سلطان سلیمان کے تخت استنبول میں ایسے آرٹسٹ جمع ہوئے جو نہ صرف عثمانی ثقافت کی نمائندگی کرتے بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کے کام کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 6 پر آتے ہیں رومانیوں، پہلو اور ذاتی کہانیاں۔ سلطان سلیمان کی ذاتی زندگی بھی اتنی ہی دلچسپ اور پیچیدہ تھی جتنی ان کی سلطنت۔ ان کی محبت رخسار سلطان کے ساتھ تاریخ میں مشہور ہے، جو نہ صرف ان کی زندگی کی روشنی تھی بلکہ ان کی دربار میں فنون لطیفہ اور ادب کی بھی سرپرستی کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ رخسار سلطان کی موجودگی نے سلطان سلیمان کی شاعری اور فکر کو گہرا اثر دیا اور انہوں نے اپنی محبت کی جذبات کو شاعری میں ڈالا۔ دربار میں موجود دیگر شخصیات جیسے وزیر اعظم درالدین پاشا، مشیر اور فوجی جنرل نہ صرف سلطنت کی حکمت عملی میں مدد کرتے بلکہ سلطان سلیمان کی فیصلوں میں بھی اہم کردار ادا کرتے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور درباری کھیل سلطنت کی سیاست کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 7 اخلاقی قیادت اور عوامی فلاح۔ سلطان سلیمان کا اخلاق، شعور اور عوام کے لیے محبت بھی ان کی عظمت کا حصہ تھا۔ وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنی حکمرانی میں نافذ کرتے اور عوام کو عدل و انصاف کی راہ پر گامزن رکھتے۔ انہوں نے اپنے دور میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے نہ صرف اسکول، مساجد بنوائی بلکہ ہسپتال اور پل بھی تعمیر کروائے تاکہ ہر فرد کو روزمرہ زندگی میں سہولیات میسر ہو۔ نمبر 8 پر آتا ہے عظمت کی میراث۔ سلطان سلیمان کی کہانی صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ یہ ایک مثال کاملہ ہے کہ ایک انسان کس طرح علم، عدل اور حکمت کے ذریعے دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ان کا عہد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صحیح رہنمائی اور اعلیٰ اقتدار کے بغیر طاقت اور عظمت مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ علم و ادب ہو، عدل اور انصاف ہو، فوجی حکمت عملی ہو یا فنون لطیفہ اور تہذیب ہو، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عظیم حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی سلطنت کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، انصاف اور ثقافت سے مستحکم کرتے۔ سلطان سلیمان کی مثال آج بھی دنیا کے لیے مشعل ہے، ایک ایسی کہانی جو نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن کر رہ گیا ہے۔